اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان و اقامت کی بات چل رہی تھی اور ہم نے فاصل ثانی پڑھ لی تھی جس میں اذان کی فصول، اقامت کی فصول۔ آج ہو رہی ہے بات فاصل ثالث میں اذان اور اقامت کی شرائط۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اذان اور اقامت چونکہ عبادت ہیں لہذا ان میں قربتاً اللہ کی نیت ہونا ضروری ہے ابتدا سے لے کر آخر تک۔ اور جب دونوں ہی کہنی ہیں، اذان اور اقامت اکٹھے ہی کہنی ہے، اذان جیسے ختم ہوگی اس کے بعد اقامت آپ نے کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، تو دونوں کی صورت میں اذان کی تعیین کر لیں نیت میں کہ ابھی اذان کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد اقامت کہوں گا، یہ تعیین ضروری ہے، اذان کی تعیین ضروری ہے۔ جب اقامت کہنے لگو گے تو اذان آپ کہہ چکے ہیں، تو اس صورت میں تعیین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یعنی اشتراک والی صورت ہو تو اس وقت یعنی آپ اذان بھی کہہ سکتے تھے جب شروع ہو رہے تھے، تو اس وقت اگر اذان چھوڑ کے اقامت بھی کہہ سکتے تھے، تو یہاں دونوں صورتیں آپ کی تھیں، اذان کی طرف بھی جا سکتے تھے اقامت کی، تو یہاں پر آپ اذان کہنا چاہتے ہیں تو یہاں تعیین کریں گے نیت میں کہ اذان کہہ رہا ہوں۔ اذان جب کہہ لی ہے اس کے بعد ہے ہی اقامت، وہاں پر اذان اور ہے ہی نہیں کہ آپ کے سامنے دو راستے ہوں، تو وہاں پر اقامت میں آپ مصروف ہو جائیں، تو نیت میں پہلے تعیین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ہی راستہ ہے نا آپ کے سامنے۔ جی، یشترط فیہما امور، ان دونوں میں چند امور شرائط ہیں۔ پہلی شرط جو ہے وہ ہے النیہ، ابتداءً و استدامتاً، شروع سے لے کر آخر ساری اذان میں اور اقامت میں آخر تک استدامت نیت میں رکھنی ہے۔ ویعتبر فی القربہ، اور نیت ارادہ ہوتا ہے یہ قربتاً اللہ والا ارادہ ہو، والتعیین مع الاشتراک، اور جب اشتراک کی صورت ہو تو اس وقت تعیین کر لیں کہ میں یہ اذان کہہ رہا ہوں، اقامت نہیں۔ اور اگر آپ نے اذان نہیں کہی اور اقامت ہی فقط کہنا چاہتے ہیں تو پھر تعیین کر لیں کہ میں اقامت کہہ رہا ہوں۔ دوسری اور تیسری شرط یہ ہے کہ اذان و اقامت کہنے والا عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، مومن ہو۔ کسی اور نے اگر اذان کہی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ الثانی و ثالث العقل والایمان، عقل اور ایمان شرط ہے۔ ولا یشترط البلوغ فی الاذان، اذان میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بچے کی اذان ہے تو بھی عاقل ہو، مومن ہے بچہ تو وہ اذان کافی ہے، آپ سن رہے ہیں اس کے بعد آپ اقامت کہیں اور اذان کافی ہے۔ لیکن اقامت جو ہے اس میں شرط ہے احتیاط واجب بنا پر کہ اقامت کہنے والا بالغ ہو، نابالغ نے اقامت کہی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو چاہیے آپ یا پیش نماز جو ہیں وہ اقامت کہیں۔ تو جماعت کے وقت بچے اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی اقامت احتیاط واجب بنا پر کافی نہیں ہے۔ الثانی و ثالث العقل والایمان، ولا یشترط، عقل اور ایمان شرط ہیں۔ ولا یشترط البلوغ فی الاذان، اذان میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ فیجتنب باذان الصبی الممیز، ممیز بچہ جو ہے جو قربتاً اللہ کی نیت بھی کر سکے اس کی اذان کافی ہے، بالغ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولیکن علاوت لزوماً عدم الاجتذاب اقامت ہی، اس کی اقامت کافی نہیں ہوگی، اقامت کسی بالغ شخص کو کہو کہ وہ کہے۔ شرط رابع، چوتھی شرط یہ ہے کہ مردوں کے لیے اذان مرد کہے، مذکر کے لیے مذکر۔ اگر کسی خاتون نے اذان کہی ہے تو یہ احتیاط واجب بنا پر مردوں کے لیے کافی نہیں ہے، خواتین کی اذان خواتین کے لیے کافی ہے۔ الرابع الذکور للذکور، مذکر مردوں کے لیے اذان کہنے والا مرد۔ فلا یعتد باذان النساء و اقامتہن لغیرہن، خواتین کی اذان و اقامت خواتین کے علاوہ یعنی مردوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ حتی المحارم، جو محرم ہیں ان کے لیے بھی کافی نہیں ہے، محرم مرد جو ہیں ان کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ العلاوۃ وجوباً، احتیاط واجب بنا پر کافی نہیں ہے۔ نعم یجتزی بہما لہن، خواتین کی اذان خواتین کے لیے کافی ہے۔ فاذا امت المرأۃ النساء فاذنت واقامت کفا، خاتون امام بن رہی ہے یا جماعت کرا رہی ہے خواتین کو اور اس نے اذان و اقامت کہی ہے تو یہ اذان و اقامت کافی ہے۔ پانچویں شرط، اذان اور اقامت کے درمیان ترتیب ہو، یعنی پہلے اذان کہی جائے پھر اقامت کہی جائے۔
اور اگر کسی نے پہلے اقامت کہی ہے تو پھر وہ اذان کہے اور اس کے بعد پھر اقامت کہے۔ اور دوسرا یہ کہ ترتیب ان کی فصول میں بھی ترتیب شرط ہے، جو اجزاء ہیں تکبیرات پہلے ہوں، پھر تحلیل، پھر سید المرسلین کی رسالت کی گواہی، اور اس طرح ترتیب داخلی بھی اور ان دونوں کے درمیان بھی۔ الترتیب بتقدیم الاذان علی الاقامہ، اذان کو اقامت پر پہلے۔ وقضا بین فصول کل منہما، ان دونوں کی جو فصول ہیں ان میں ہر فصل کو اپنی اپنی جگہ پہ کہا جائے۔ فَإِذَا قَدَّمَ الْإِقَامَةَ أَعَادَهَا بَعْدَ الْأَذَانِ، اقامت پہلے کہہ دی ہے تو وہ اب اذان کہے گا تو اقامت پھر سے کہے۔ وَإِذَا خَالَفَ بَيْنَ الْفُصُولِ، اور اقامت یا اذان کی جو فصول ہیں ان میں ترتیب کی مخالفت کیا ہے تو أَعَادَ عَلَى نَحْوٍ يَحْصُلُ الترتیب، وہاں سے پھر شروع کر دے جہاں سے ترتیب سیٹ ہوتی ہے۔ مثلا تحلیل شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اس نے ترتیب خراب کیا ہے تو شروع سے اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے جہاں سے خراب ہوئی ہے وہیں سے کہے، بشرطے کہ موالات بچ جائے۔ اگر موالات ہی ختم ہو جائے تو پھر شروع سے ہی اذان کہنی پڑے گی۔ وَإِذَا خَالَفَ بَيْنَ الْفُصُولِ عَادَ عَلَى نَحْوٍ يَحْصُلُ الترتیب، اذان کی یا اقامت کی فصول میں ترتیب کی مخالفت کی ہے تو وہیں سے سیٹ کرے جہاں سے ترتیب خراب کی ہے۔ الا ان تفوت الموالات، ہاں اگر موالات یعنی فصول کا پے در پے کہنا ایک دوسرے کے بعد فوراً کہنا، اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور موالات باقی نہیں ہے تو پھر سے اب اذان کو یا اقامت کو پھر سے کہے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے الموالات بین الفصول و بین الاذان والاقامہ، فصول جو ہیں اذان کی یا فصول جو ہیں اقامہ کی، ان میں موالات یعنی پے در پے کہے، درمیان میں اتنا فاصلہ نہ دے کہ کہا جائے کہ بھئی اس نے تو اذان ہی چھوڑ دیا ہے، اس کی صورت ہی ختم ہو جائے، اذان کی شکل ہی ختم ہو جائے، یا اقامت کہہ رہا ہے اور فصول میں اتنا فاصلہ دیا ہے کہ اقامت کی شکل ہی ختم ہو گئی ہے، تو اتنا فاصلہ نہ دے، تو پھر فصول کے درمیان موالات باقی ہے۔ اور خود اذان اور اقامت جو ہیں ان کے درمیان بھی موالات چاہیے کہ اذان کہے اور اس کے بعد اقامت کہے اور بہت زیادہ فاصلہ نہ دے۔ ہاں اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کی گنجائش ہے، مثلا بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے یا سجدہ دے لے درمیان میں، تو تھوڑے سے فاصلے گنجائش ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہ دے۔ السادس الموالات بین فصول کل منہما، اذان اور اقامت کی جو فصول ہیں ان میں موالات چاہیے۔ فلا یفصل بینہما علی وجہ تنمحی صورتہما، اتنا فاصلہ نہ دے کہ ان کی شکل ہی مٹ جائے، اذان کی شکل باقی نہ رہے، فصول میں اتنا فاصلہ نہ دے، اقامت کی شکل باقی نہ رہے، اتنا فاصلہ دے۔ وقضا تعتبر الموالات العرفیہ بین الاقامت والصلاۃ، عرفی موالات اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان بھی چاہیے۔ نماز جیسے اقامت ختم ہوئی ہے اس کے بعد عرف کی نگاہ میں آپ فوراً اذان میں نماز میں شروع ہو جائیں۔ اگر آپ نے دیر کر دی ہے اقامت کے بعد نماز میں شروع ہونے سے اور عرف کہے کہ آپ نے فاصلہ بہت کم ڈال دیا ہے اذان اور اقامت اور نماز میں، اور وہ موالات جو پے در پے والا کام تھا وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے موالات عرفی ختم کر دیا ہے، اب پھر سے اقامت کہو گے اور پھر نماز میں شامل ہو جاؤ گے۔ اچھا، اما الموالات بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا دے سکتے ہیں؟ قال امر فیہا اوسع، یہاں والی موالات کو کچھ وسعت دی گئی ہے، یعنی ادھر والی موالات وسیع ہے۔ اذ یستحب الفاصل بینہما بصلاۃ رکعتین، وسعت کی مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ مثلا کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت جتنا فاصلہ دیا جائے تب بھی موالات باقی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں والی موالات زیادہ وسیع ہے۔ او بسجدتین، سجدہ کا فاصلہ دیا جائے، او غیر ذالک مما ذکر فی المفصلات، اور فاصلہ جیسا کہ لمبی کتابیں جو بڑی کتابیں ہیں ان میں تفصیلی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، مثلا خطوہ 1 قدم آگے چلو، یہ فاصلہ، اس کا فاصلہ، یا یعنی فاصلہ ان میں دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور 7ویں شرط جو ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
اذان دیتے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ عربی میں ہی دیں، کیونکہ اذان میں شرط ہے کہ عربی میں دی جائے اذان اور اقامت۔ وہ عربی میں تو دے رہے ہیں، یہ شرط تو پوری ہے، لیکن غلطیاں نہ ہوں۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو مؤذن حضرات ہیں اکثریت، ان میں اذان اور اقامت میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر استحباب حاصل نہیں ہوگا۔ یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو اذان اور اقامت آپ نے کہی ہی نہیں ہے، یہ اذان اور اقامت کے بغیر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اصابع العربیہ، عربی شرط ہے، وترک اللحن، اور غلطیاں نہ ہوں۔ اب کسی کی جو اگر حی علی الصلاۃ کی ہے صحیح نہیں ہے، عین صحیح نہیں ہے، الصلاۃ کی صاد صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ لہذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ پہلے سیکھ لے پھر اذان دے، اس طرح نہ ہو کہ غلط اذان دے رہا ہو اور دوسرے بھی نہ دیں اور اس نے بھی غلط دیا، یعنی دی ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور جی 8ویں شرط یہ ہے کہ وقت داخل ہو جائے۔ وقت سے پہلے اگر اذان کہی ہے تو یہ شرط پوری نہیں، یعنی اذان آج نہیں کہی، وقت سے پہلے کہہ دی ہے، جان بوجھ کے کسی نے وقت سے پہلے کہی ہے تو یہ اذان نہیں ہے۔ آپ جب وقت داخل ہو تو پھر سے کہو۔ ہاں، وہ صورت کہ جب بندہ غلطی سے نماز وقت سے پہلے شروع کر دیتا ہے اور نماز کے اندر وقت داخل ہو جاتا ہے، جس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ تیری نماز صحیح ہے۔ مثلا 2 منٹ رہتے تھے زوال سے اور اس نے ظہر کی نماز شروع کر دیا ہے اور نماز کے اندر ہی ٹائم داخل ہو گیا ہے، زوال ہو گیا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ تو اس بندے نے اگر اس غلطی کے وقت اذان اور اقامت بھی ساتھ کہہ دیا ہے، تو جب نماز وقت سے پہلے شروع کر رہا ہے تو اذان و اقامت تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے، تو اس بندے کی یہ غلطی والا جو ہے، اس کی اذان اور اقامت بس ٹھیک ہے۔ جب اس کی نماز ٹھیک ہے تو اس کی اذان اور اقامت بھی ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اذان اور اقامت دوبارہ کہی جائے گی۔ دخول الوقت، وقت داخل ہو جائے، فلا یصحان قبلہ، وقت سے پہلے اذان و اقامت صحیح نہیں ہے، الا فیما یحکم فیہ بصحۃ الصلاۃ، مگر اس صورت میں جب نماز کی صحت کا حکم لگ رہا تھا۔ کب؟ اذا دخل الوقت علی المصلی فی الاثناء، جب نمازی نماز میں مصروف ہے تو اثناء صلاۃ، نماز کے اندر ہی وقت داخل ہو، تو اس کی نماز جیسے صحیح تھی اسی طرح اس کی اذان اور اقامت بھی صحیح ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اذان جب ہم صحیح قرار دے رہے ہیں نا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنی ہے تو دوبارہ اس کو اذان کا ہم نہیں کہیں گے، وہی اذان کافی ہے، پھر وہ اقامت کہے گا اور عصر کی نماز میں داخل ہو جائے گا، تو یہ صحیح کہنے کا یہ فائدہ ہے۔ نام یجوز تقدیم الاذان قبل الفجر للاعلام، اچھا ایک اذان اعلامی ہے، وہ ہے فجر کی نماز سے پہلے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ جی نماز کا وقت ہونے والا ہے، یہ اعلامی اذان۔ یا وہ جیسے ماہ رمضان میں روزہ جب بند کرنا ہوتا ہے تو اس وقت اذان کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نماز فجر کا وقت نہیں ہوتا، احتیاطاً پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اذان اعلامی ہوگی۔ یہ اصلی اذان جو ہے اس کی جگہ کافی نہیں ہوگی، دوبارہ سے اذان کہنی پڑے گی۔ یا تو اعلامی اذان نہ کہیں، لوگوں کو کہیں کہ اعلان کر کے کہیں کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، روزہ بند کر دیں۔ اگر اعلامی اذان کہتے ہو تو پھر روزہ وہ بند کر لیں گے اس پہ اور نماز کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، پھر جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ اذان دوبارہ کہیں گے۔ نام یہ فجر کی نماز کے وقت اعلامی اذان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ سید نے ذکر نہیں کیا ہے۔ نام یجوز تقدیم الاذان قبل الفجر للاعلام، لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے اطلاعی اور اعلامی اذان فجر سے پہلے کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ نہ کہنا کہ شریعت میں اسی طرح وارد ہوئی ہے، اعلامی بھی کہا شریعت میں نہیں آئے، یعنی اعلامی پر ہمارے پاس کوئی مضبوط روایت نہیں ہے جو کہے کہ بھئی اعلامی اذان پہلے کہہ سکتے ہو، لیکن علاوت استحباباً احتیاط مستحب یہ ہے کہ لا یؤتی ببداء الورود، اس اعلامی اذان کو آپ اس قصد سے نہ دیں کہ شریعت میں وارد ہوئی ہے،
بل بعض دوائی الوکلائی، یا سبب شریعت میں وارد ہونا یہ سبب نہ بنائیں، بلکہ سبب یہ بنائیں کہ ایک اوکلائی سبب موجود ہے، کہ اوکلائی سبب مثلا ایقاظ النائمین، سوئے ہوئوں کو جگانا، تنبیہ الغافلین، غافل جو ہے ان کو متنبہ کرنا، یہ اوکلائی سبب ہے۔ تو اس وجہ سے میں اذان دے رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ شریعت میں اعلامی اذان اس جگہ وارد ہوئی ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی نیت سے اذان دیں۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُجْزِي عَنْ اذان الفجر، چاہے آپ بدائی سبب یہ سبب قرار دیں کہ شریعت میں وارد ہوئی ہے، یا یہ سبب قرار دیں کہ بھئی اوکلائی طریقہ کار ہے، جو بھی صورت ہو، اعلامی اذان ہر حال میں فجر کی نماز سے کافی نہیں ہوتی، فجر کی اذان سے کافی نہیں ہوتی۔ لہذا فجر کے جیسے اذان کا وقت ہو صبح کا، اس وقت دوبارہ اذان کا ہو نماز کے لیے۔ التاسع، نویں شرط، 9 نمبر شرط اور 10 نمبر شرط، یہ دونوں شرط اقامت میں ہیں، اذان میں نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اقامت کے وقت آپ حدث سے پاک ہوں، باوضو ہوں۔ اذان میں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اقامت میں ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح 10ویں شرط یہ ہے کہ اقامت کی حالت میں آپ کھڑے ہو کر اقامت کہہ رہے ہوں۔ تو اذان بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، اذان بیٹھی ہوئی حالت میں، چلتی ہوئی حالت میں ہو جائے گی، لیکن اقامت وضو کے بغیر نہیں ہوتی، دوبارہ کہو جا وضو کر لو تو۔ اسی طرح بیٹھی ہوئی حالت میں بعض بندے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب قد قامت صلاح پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ باطل ہے، دوبارہ کہو۔ تو اقامت کھڑے ہو کر، اذان اور اقامت وضو کے ساتھ۔ 9ویں شرط طہارت من الحدث فی الاقامہ من دون الاذان، اقامت میں باوضو ہونا شرط ہے، اذان میں شرط نہیں ہے۔ القیام فی الاقامت خاصتاً، اقامت میں کھڑے ہو کر اقامت کہنا شرط ہے، یہ 10ویں شرط ہو گئی۔ یہ 10 شرائط کوئی ایک بھی نہ ہو تو آپ کی اذان اور اقامت باطل ہوں گے، لہذا ان شرائط کا خیال رکھیں۔ آگے فاصل رابع جو ہے وہ آداب ہیں اذان اور اقامت میں۔ اذان میں شرط نہیں تھا طہارت یعنی باوضو ہونا، لیکن مستحب شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح قیام جو تھا کھڑے ہو کر، وہ اقامت میں شرط تھا، اذان میں شرط نہیں تھا، لیکن اذان میں قیام کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ قبلہ رخ ہونا اذان میں یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یستحب فی الاذان الطہارۃ من الحدث، باوضو ہونا اذان میں یہ شرط ہے۔ والقیام، قیام شرط ہے۔ والاستقبال، قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اور اذان کے دوران اگر کوئی باتیں کر رہا ہو تو اذان باطل نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ سابقہ درس میں بیان کیا تھا، لیکن مکروہ ہے۔ یکرہ الکلام فی اثناء، اذان کی حالت میں باتیں کرنا، کسی کے ساتھ کوئی اور بات کرنا، یہ مکروہ ہے۔ وقضاء الاقامہ، اور اقامت میں بھی باتیں کرنا مکروہ ہیں۔ وتشتد قراءۃ باطل نہیں ہو جائے گی اقامت، باتیں مکروہ ہیں۔ وتشتد قراءۃ الکلام بعد قول المقیم قد قامت الصلاۃ، جب اقامت والا قد قامت الصلاۃ کہہ دے اس کے بعد تو کلام کرنا مکروہ شدید ہو جاتا ہے۔ الا فیما یتعلق بالصلاۃ، ہاں ایسی باتیں جو نماز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں بھئی صف بنا لو، قبلہ رخ صحیح کر لو اپنا، یہ ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا التَّسْکِین، دونوں میں، اقامت اور اذان دونوں میں جب فصل کی آخر آئے تو سکون کر لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نہ کہیں رسول اللہ، یہ سکون کے ساتھ۔ یستحب فیہما التسکین فی اواخر فصولہما، دونوں کی فصول کے آخر میں سکون کرنا مستحب ہے۔ ما التعنی فی الاذان والحذر فی الاقامہ، اذان کو آہستہ آہستہ اور اقامت کو جلدی جلدی کہنا ہے۔ تو اذان لمبی لمبی کر کے درمیان میں وقفہ فصول میں زیادہ دیں گے، اور اقامت جو ہے وہ لمبی لمبی نہیں کرنی، اس کی فصول وہ جلدی جلدی اور فاصلہ بھی کم۔ والافصاح بالالف والہا فی لفظ الجلالہ، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب لفظ اللہ آئے، لا الہ الا اللہ، تو یا اللہ اکبر جو ہے، اللہ یہ جو لفظ ہے
اس میں الف کو بھی واضح طور پر ظاہر کیا جائے اور ہا کو اللہ ہو، ہا جو ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ ووضع الاصبعین فی الاذنین فی الاقامہ فی الاذان، اذان کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھنی ہیں۔ ومد الصوت، ایک اس کان میں اور دوسری دوسرے کان میں۔ ومد الصوت فی ہے، اور آواز کو لمبا کرنا ہے اذان میں۔ ورفعہ، اور اونچی آواز کرنی ہے تاکہ سارا شہر سن لے۔ اذا کان المؤذن ذکرا، جب اذان دینے والا مرد ہے تو اونچی آواز سے، خواتین نیچی آواز سے۔ یستحب، یعنی آواز بلند کرنا خواتین کے لیے مستحب نہیں ہے، اور کبھی پھر وہ چھپانا بھی پڑ جاتا ہے آواز کو، وہ موارد ادھر کے پردے کے وہ تیسری چیز میں آئیں گے۔ وَيُسْتَحَبُ رَفْعُ الصَّوْتِ أَيْضًا فِي الْإِقَامَةِ، اور اقامت میں بھی آواز بلند کرنی ہے، مستحب ہے آواز بلند کرنا، الا انہ دون الاذان، اذان سے تھوڑی کم آواز ہو۔ وغیر ذلک مما هو مذکور فی المفصلات، اور بھی مستحب امور ہیں جو لمبی کتابوں میں مذکور ہیں، بڑی کتابوں میں۔ اچھا، اور جی الفصل الخامس، کہ آپ نماز میں داخل ہوئے، اس فاصل میں یہ ہوگی، نماز میں داخل ہوئے اور اذان اور اقامت نہیں کہی تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نماز توڑنا جائز ہو؟ واجب نماز توڑ کے پھر اذان اور اقامت کہیں؟ کہا اگر آپ جان بوجھ کر اذان اور اقامت چھوڑ کے نماز میں داخل ہوئے ہیں تو اب تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا توڑنا اور پھر سے شروع کرنا احتیاط لازم بنا پر یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا اذان و اقامت کے لیے توڑنا اب جائز نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور اگر بھول کر اذان اقامت دونوں بھول گیا ہے یا کوئی ایک بھول گیا، اقامت بھول گیا ہے، تو اب اس کے لیے توڑنا، نماز کا توڑنا مستحب ہو جائے گا۔ مستحب ہے کہ پھر سے نماز شروع کرو، بھئی کہاں پہنچا ہوا ہو تو توڑوں، ابھی پہلی رکعت میں ہوں یا دوسری میں تیسری میں، کہاں جہاں بھی ہو آپ کا پھر سے شروع کرنا، یعنی توڑ کے اذان اقامت کہہ کے پھر سے شروع کرنا مستحب ہے۔ ہاں پہلی میں توڑو گے تو یہ دوسری میں توڑنے سے افضل ہے، دوسری میں توڑنا تیسری میں توڑنے سے افضل ہے، تو جتنا پہلے توڑو گے اتنا افضل ہے، ورنہ توڑنا ساری اذان میں مستحب ہے، ساری نماز میں نماز کو توڑنا اذان اور اقامت کے لیے مستحب شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، الفصل الخامس، حکم اوقات الصلاۃ لترک الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت ترک ہو جائے تو اس وقت نماز کاٹنے کا حکم، نماز توڑنے کا حکم۔ من ترک الاذان والاقامہ او احدہما عمدا، جس نے جان بوجھ کر اذان اور اقامت یا کوئی ان میں سے ایک جو ہے وہ ترک کیا ہے، حتی احرم للصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام اس نے کہہ دی، تو اب لم یجوز لہ قطعہ، نماز توڑنا و استئناف ہوا اور اس کو پھر سے شروع کرنا اذان اور اقامت کے بعد، یہ لم یجوز علاوات لزومن احتیاط لازم بنا پر جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا تَرَكَهُمَا، دونوں چھوڑ دی ہیں، او ترک الاقامہ فقط عن نسیان، یا اقامت چھوڑیا لیکن یہ کام نسیاناً ہوا ہے، تو یستحب لہ الاستئناف مطلقاً، اس کے لیے نماز میں نماز کو توڑ کے پھر سے شروع کرنا مستحب ہے مطلقاً، یعنی نماز میں جہاں بھی پہنچا ہوا ہو، وہ آخری تشہد میں پھر بھی توڑ سکتا ہے، یہ مستحب ہوگا۔ ولیکن یختلف مراتب الاستحباب حسب اختلاف زمان تذکر، یہ جو استحباب ہے پھر سے شروع کرنا، استحباب الاستئناف، مراتب ہی کی ضمیر ادھر جا رہی ہے، لیکن یختلف مراتب استحباب الاستئناف، استئناف کے استحباب کے مراتب مختلف ہیں، حسب اختلاف زمان تذکر، تذکر کے یاد آنے، نسیان تھا نا، اب یاد جو آ گئی اذان اقامت، اس کے مقامات کے لحاظ سے کہ کہاں یاد آئی ہے وہ مختلف ہیں، تو استحباب بھی مختلف ہوگا۔ وَقَوْنُهُ قبل، مثلا وہ قبل الدخول فی القراءہ یاد آئی ہے یا بعد الدخول فی القراءہ یاد آیا ہے، قبل الدخول فی الرکوع، رکوع میں داخل ہونے سے پہلے یاد آیا ہے کہ اذان و اقامت نہیں کہی، او بعد الدخول فی الرکوع، یا
رکوع میں داخل ہونے کے بعد یہ آگے سجدے میں آیا ہے یا دوسری رکعت میں آیا ہے اور تیسری میں آیا ہے، معلوم یفرغ من الصلاۃ، جہاں تک کہ نماز سے جب تک فارغ نہ ہو جائے اس کے لیے یہ مراتب بنتے رہیں گے کہ پہلی رکعت میں افضل ہے توڑنا، دوسری میں توڑنے سے والاستناف فی کل سابق افضل من لاحق، یہ ہر پہلے والے جز میں توڑنا افضل ہے دوسرے جز میں توڑنے سے۔ یہ ہو گئی فصل خامس۔ اس کے بعد ہے نماز میں خشوع اور خضوع کے لحاظ سے سید کچھ آیات روایات ان کے ذریعے سے ان کی اہمیت بیان کر رہے ہیں اور ایقاظ و تذکیر جگا رہے ہیں مومنین کو اور یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم اکثریت ہم مومنین کی وہ خشوع اور خضوع سے غافل ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ سید جگا رہے ہیں۔ کلام فی الخشوع حال الصلاۃ، نماز میں خشوع کے بارے میں کلام۔ قال اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں مومن وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع کے ساتھ جو نماز کو پڑھتے ہیں، نماز میں خاشع ہوتے ہیں۔ تو یہ فلاح اور کامیابی صرف آخرت کی نہ بنا دینا، آیت میں کسی کے ساتھ تقیید نہیں ہوئی آخرت یا دنیا کی، افلاح تمام دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہو رہی ہے، تو خاشعین کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، سید المرسلین اور ائمہ معصومین سے روایت کیا گیا ہے کما فی خشوع کے بارے میں، کما فی اخبار کثیرہ، بہت سی اخبار میں روایات میں آیا کہ انہ لا یحسب للعبد من صلاۃ الا ما یقبل علیہ منہا، کہ عبد کے لیے بندے کے لیے نماز میں سے شمار نہیں کیا جاتا مگر وہ حصہ نماز کا شمار کیا جاتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے ما یقبل علیہ منہا، جس میں وہ نماز کے جس حصے میں وہ متوجہ ہوتا ہے، اور جس میں وہ متوجہ نہیں ہوتا غافل ہوتا ہے تو وہ بندے کے فائدے اور اجر کے لیے شمار نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ وَأَنَّهُ لَا يَقْدِمَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، کوئی بھی تم میں سے، یہ بھی روایات میں ملے گا کہ کوئی بھی تم میں سے نماز کی طرف نہ بڑھے متکاسلاً، اس حال میں کہ جب وہ سست ہو، ولا نائسان، اور اس حال میں کہ جو اونگتی ہوئی حالت جو ہے، جو نیند سے پہلے والی حالت ہے وہ نائس ہونا ہے، ایسی حالت میں ہرگز کوئی نماز کی طرف نہ جائے۔ ولا یفکرن فی نفسہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے بارے میں نہ سوچ رہا ہو نماز میں، ویقبل بقلبہ علی ربہ، اپنے دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، ولا یشغل بامر الدنیا، دنیا کے امور میں مشغول نہ ہو۔ وان الصلاۃ وفادۃ، نماز اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو جو اللہ کے سامنے حاضر ہے تو وہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو۔ اچھا، وفود قافلے جو آتے ہیں ان کو وفود کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ ہے وفادہ، وا کے کسرہ کے ساتھ، ان الصلاۃ وفادۃ، اللہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ پر حاضر ہونا ہے، تو لہذا متوجہ رہے۔ وان العبد قائم فی بین یدی اللہ تعالی، عبد اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فینبغی ان یکون قائما، تو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو مقام العبد الذلیل، ایسے بندے کی طرح جو ذلیل ہو اللہ کے سامنے، اور راغب ہو اللہ کی رحمت کی طرف رغبت رکھنے والا، راہب ڈرا ہوا بندہ، الخائف خوف خدا کو دل میں رکھنے والا، الراجی امید لگانے والا، المسکین مسکین ہو، المتضرع حالت تضرع میں ہو، جیسے کوئی مانگ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو مسکین ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہو۔ وَأَن يُصَلِّيَ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، پڑھے ایسی نماز جو نماز کو الوداع کہنے والا جیسے ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آخرت میں ہی ملاقات ہوگی، یرا اللہ یعود الیہا ابدا، یہ دیکھتے ہوئے کہ نماز اس نماز کی طرف وہ کبھی بھی نہیں پلٹے گا، آگے اور نمازیں آئیں گی، یہ والی تو نہیں آئے گی، اس طرح تصور کرے اور اس کے بعد نماز میں داخل ہو۔ وکان علی بن الحسین علیہ السلام مولا امام زین العابدین اذا قام فی الصلاۃ، جب نماز میں کھڑے ہوتے تو کانہ وہ ساق و شجرہ، ایسے جیسے
درخت کا تنا ہوتا ہے جو کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوتا. لا یتحرک منہ الا ما حرکت الريح منہ، مولا کے اجزاء میں سے کوئی جز حرکت نہیں کرتا تھا. جیسے ہم ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں ادھر ادھر کر رہا ہے کوئی بندہ مثلا، تو مولا ایسے کھڑے لا یتحرک منہ، مولا کے جسم کی کوئی جز حرکت نہیں کرتا تھا. الا ما حرکت الريح منہ، ہاں ہوا آئی اور اس نے کوئی جگہ ہلا دی تو اور بات ہے، ورنہ مولا خود اپنے جسم کی کوئی چیز نہیں ہلاتے. وکان ابو جعفر و ابو عبداللہ، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تغیرت الوانہما، رنگ تبدیل ہونے لگ جاتے تھے. مرتن حمرا کبھی سرخ و مرتن صفرا کبھی پیلا رنگ ہو جاتا. کانہما یناجیان شیئا جران، ایسے ہوتا تھا جیسے ہم کسی چیز سے بات کر رہے ہوں، کسی شخص سے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو ان کی یہی حالت ہوتی تھی، جیسا کہ وہ مناجات کر رہے ہوں، کسی یعنی باتیں کر رہے ہوں کسی ایسی چیز سے جس کو وہ دیکھ رہے ہوں. ایسے حالت تھی آئمہ جب نماز پڑھتے. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ صَادِقًا فِي قَوْلِهِ، اور اپنی اس قول میں سچا ہونا چاہیے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب یہ کہہ دیا ہے تو فَلَا يَكُونُ عَابِدًا لِهَوَاهُ، پھر اپنی خواہش کی عبادت کرنے والا نہ بن جائے. وَلَا مُسْتَعِينًا بِغَيْرِ مَوْلَاهُ، اور اپنے اللہ کے، اپنے مولا کے علاوہ کسی سے مدد کا طلبگار نہ ہو، اسی پر بھروسہ ہو. اچھا، سید المرسلین اور مولا علی اور آئمہ سے مدد طلب کرنا یہ اس کے منافی نہیں ہے یا نستعین کے، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ اپنی طرف سے ہی ہمیں دے رہے ہیں. ہم ان سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی تو قبول ہے، ہماری یہ درخواست رب العالمین کی بارگاہ سے قبول کروا دیں. یہ مطلب ہوتا ہے ان سے مدد مانگنے کا، گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرتے ہیں. تو یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے مخالف نہیں ہے. ہم ان کو بھی اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں، نہ کہ غیر اللہ کے پاس. تو یہ اللہ سے ہی مدد ہے. اچھا، وَيَنبَغِي إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الطَّاعَاتِ، اور چاہیے کہ جب نماز شروع کرے یا اس کے علاوہ اللہ کی کوئی فرما برداری، تو چاہیے کہ یستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے. جیسے ہم نماز کے شروع یستغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا محسن قد اتاک المسیح، وہ پوری دعا پڑھتے ہیں. اور ویندم، اور نادم ہونا چاہیے، علامہ فرط فی جنب اللہ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس سے تقصیر ہوئی ہے، قصوروار ہے، تفریط ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس پر نادم ہونا چاہیے. یکون معدودا فی عداد المتقین، تاکہ یہ مومن متقیوں میں سے شمار ہونے لگ جائے. معدوداً شمار ہونے لگے، اعداد المتقین یعنی متقیوں کی تعداد، یعنی گروہ، اس میں سے شمار ہونے لگ جائے. الذین قال اللہ تعالیٰ فی حقہم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں. الیہ انیب، اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں. وَهُوَ حَسْبُنَا، وہ ہمارے لیے کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَکِیلُ، اور اچھا وکیل ہے. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وکیل یعنی جس کے سپرد کر دیے جائیں امور، تو ہم اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں سب کچھ. والحمدللہ رب العالمین. یہ اذان اور اقامت ختم ہو گئی. کل انشاءاللہ واجبات صلاۃ بابا ثانی صفحہ نمبر 219 شروع کریں گے انشاءاللہ دوسرے درس میں.